بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل سبق کا 11واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چھٹے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جس اسم میں کچھ کیفیت یا خاصیت ہو سو ویسے اسم کو اسم صفت کہا کرتے ہیں۔ وہاں جو مفردات ہم نے یاد کیے تھے سفید، اجلا، سیاہ، کالا، سرخ، لال وغیرہ، آج ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن میں کوئی خوبی یا خرابی، اچھائی یا برائی، کوئی کیفیت معلوم ہو، جیسے چھوٹا بچہ، بڑا گھر، ہوشیار طالب علم۔ تو یہ لفظ چھوٹا، بڑا، ہوشیار، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کوئی کیفیت بیان کر رہے ہیں، جن سے کوئی اچھائی معلوم ہو رہی ہے، تو ایسے الفاظ صفت کہلاتے ہیں۔ اور جس کی خوبی یا خرابی، اچھائی یا برائی معلوم ہو، جس کی کیفیت معلوم ہو، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے انہی مثالوں میں ہم دیکھیں، چھوٹا بچہ، تو چھوٹا یہ صفت ہے اور بچہ موصوف ہے۔ بڑا گھر، تو بڑا یہ صفت ہے اور گھر موصوف ہے۔ اسی طرح سرخ کپڑا، سرخ صفت، کپڑا موصوف۔ سبز اور ہری گھاس، تو ہری یہ صفت ہے اور گھاس موصوف ہے۔ آج ہمیں یہ موصوف اور صفت پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ فارسی ترکیب میں پہلے موصوف آتا ہے اور پھر صفت آتی ہے۔ اس کے لیے ہم کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ گل سرخ، گل یعنی پھول، سرخ یعنی لال۔ تو گل یہ موصوف ہے جو فارسی ترکیب میں پہلے آیا ہے، اور سرخ صفت یہ بعد میں آئی۔ لیکن ترجمہ جب ہم کریں گے تو پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، لال پھول۔ دوسری مثال لیجئے، بچے چالاک، یعنی چالاک بچہ۔ تو پہلے لفظ بچہ ہے، موصوف ہے، اور چالاک صفت بعد میں ہے۔ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر موصوف کا کرتے ہیں، چالاک بچہ۔ تیسری مثال لیں گے ہم، سزائے سخت، یعنی سخت سزا۔ سزا یہ موصوف، سخت صفت، پہلے موصوف ہے پھر صفت ہے۔ اور ترجمہ جب ہم کر رہے ہیں تو صفت کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں، سخت سزا۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ فارسی ترکیب میں پہلے موصوف آئے گا پھر صفت آئے گی۔ اردو ترجمے میں پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ دوسری بات جو ہمیں خاص طور سے یہاں سمجھنی ہے وہ یہ کہ 3 مثالوں میں ہم غور کریں گے۔ گل سرخ میں گل کے لام کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے۔ دوسری مثال، بچے چالاک،
بچہ کی ہے پر حمزہ ہے. تیسری مثال سزائے سخت. اس مثال میں سزا کے الف کے بعد حرف یا ہے. یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ فارسی ترکیب میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی، اور موصوف کے آخری حرف کو 3 علامتوں میں سے کوئی علامت لگے گی. یا تو کسرہ لگے گا اس حرف کے نیچے، یا تو اس حرف کے نیچے کسرہ لگے گا، یا اس حرف کے اوپر حمزہ آئے گا، یا اس کے بعد حرف یا آئے گی. تو یہ کسرہ، حمزہ اور حرف یا، ان تینوں کو علامت موصوف کہتے ہیں. گلے سرخ میں کسرہ علامت موصوف ہے، بچے چالاک میں حمزہ علامت موصوف ہے، اور بلائے بزرگ، تمنائے خراب، سزائے سخت، ان مثالوں میں حرف یا علامت موصوف ہے. تمنائے خراب اس مثال میں حرف یا علامت موصوف ہے. اب ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں. اگر صفت کسی اسم کے ساتھ آوے تو اس اسم کو موصوف کہتے ہیں. جیسے بچے نیک میں بچہ موصوف ہے اور لفظ نیک صفت. غرض ضروری ہے کہ موصوف کے آخری حرف کے نیچے کسرہ یعنی زیر، یا اس پر حمزہ، یا اس کے ساتھ حرف یا لگا رہے، اور ان تینوں کو یعنی کسرہ، حمزہ اور حرف یا کو علامت موصوف کہتے ہیں. یہ قوسین میں لکھا ہے صفت کے باب میں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں سبق کا انتظار کرنا ہوگا. کیوں کہ وہاں مضاف اور مضاف الیہ کا سبق آئے گا، وہاں بھی کسرہ، حمزہ اور حرف یا کی ضرورت پڑے گی. تو مضاف مضاف الیہ میں انہی علامتوں کو علامت اضافت کہتے ہیں، اور موصوف صفت کے اندر اس کو علامت موصوف کہتے ہیں. ابھی صرف اتنا ہی سمجھ لیں. مثلا گل سرخ، لال پھول، گل موصوف، سرخ صفت. منہ سفید، اجلا بال، منہ یعنی بال، منہ سفید، اجلا بال. منہ موصوف، سفید صفت. پیالہ سبز، ہرا پیالہ، پیالہ موصوف، سبز صفت. بلائے بزرگ، بڑی بلا، بلا موصوف، بزرگ صفت. اب ان سب مثالوں میں ہم دیکھ لیں. گلے سرخ میں علامت موصوف کسرہ ہے. منہ سفید، یہاں علامت موصوف حرف یا ہے. پیالہ سبز، یہاں علامت موصوف حمزہ ہے. بلائے بزرگ، یہاں علامت موصوف حرف یا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے کہ بھی کسرہ کب لگائیں گے موصوف کے آخری حرف پر، حمزہ کب آئے گا، اور حرف یا کب لگائیں گے. تیسیر المبتدی کا سبق لے لیتے ہیں. تیسیر المبتدی میں مضارع اور حال کے بعد مستقبل کا قاعدہ آ رہا ہے. مستقبل کس کو کہتے ہیں؟
جو آنے والے وقت میں کام کے ہونے کو بتلائے. جیسے خالد شام کو اسباق یاد کرے گا. تو یاد کرے گا آنے والے وقت میں، بعد میں، فی الحال یاد نہیں کر رہا ہے، یاد کیا بھی نہیں، شام کو یاد کرے گا. تو آنے والے وقت میں کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مستقبل. اب یہ مستقبل فارسی میں کیسے بنائیں گے اس کو سمجھے. اس کو بھی ماضی مطلق سے بنائیں گے، جس طرح ہم نے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی ماضی مطلق سے بنایا، اس طرح ہم مستقبل کو بھی ماضی مطلق سے بنائیں گے. اور ماضی مطلق کیسے بنتا ہے؟ مصدر کے اخیر سے نون نکالنے سے. چنانچہ ایک مصدر لیجئے، رفتن جانا، اس کے اخیر سے نون نکال دیجئے تو رفت، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، گیا. اب اس ماضی مطلق کے اول میں لفظ خواہد زیادہ کریں گے تو مستقبل کا واحد غائب بن جائے گا. خواہد رفت، وہ جائے گا. خواہد آمد، وہ آئے گا. خواہد خورد، وہ کھائے گا، خوردن کھانا. خواہد نوشید، وہ پیے گا. تو ماضی مطلق کے اول لفظ خواہد بڑھائیں گے تو مستقبل کا واحد غائب کا صیغہ بنے گا. باقی صیغے جب بنانا ہوں تو لفظ خواہد کی دال دور کریں گے اور وہی عمل کریں گے ہم جو ماضی مطلق میں کیا تھا، اور یہاں جو ماضی مطلق کا صیغہ ہے اس کو باقی رکھیں گے. مثال کے طور پر خواہد رفت، وہ جائے گا، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. اب جمع غائب کے لیے خواہد کی دال ہٹائیے اور ضمیر نون دال بڑھا دیجئے اور رفت کو ویسے ہی رہنے دیجئے تو کیا بنے گا؟ خواہند رفت، وہ سب جائیں گے. واحد حاضر بنانا ہے، خواہد کی دال ہٹائیے اور یا معروف بڑھا دیجئے اور رفت کو ویسے ہی رہنے دیجئے. خواہی رفت، تو جائے گا. جمع حاضر کا صیغہ بنانا ہے، خواہد کی دال ہٹائیے، یا مجھول اور دال بڑھا دیجئے اور رفت کو ویسے ہی رہنے دیجئے. خواہید رفت، تم جاؤ گے. واحد متکلم بنانا ہے، خواہد کی دال نکال دیجئے اور میم بڑھا دیجئے اور رفت کو ویسے ہی رہنے دیجئے. خواہم رفت، میں جاؤں گا. جمع متکلم کا صیغہ بنانا ہے، خواہد کی دال ہٹائیں گے، یا مجھول اور میم لگا دیں گے اور رفت کو ویسے ہی رہنے دیں گے. خواہیم رفت، ہم جائیں گے. یہ مستقبل کی گردان بنی. خواہد رفت، خواہند رفت، خواہی رفت، خواہید رفت، خواہم رفت، خواہیم رفت. خواہد رفت، وہ جائے گا. خواہند رفت، وہ سب جائیں گے. خواہی رفت، تو جائے گا. خواہید رفت، تم سب جاؤ گے. خواہم رفت، میں جاؤں گا. خواہیم رفت، ہم جائیں گے. خواہد آمد، خواہند آمد، خواہی آمد، خواہید آمد، خواہم آمد، خواہیم آمد. خواہد آمد، وہ آئے گا، صیغہ واحد غائب. خواہند آمد، وہ سب آئیں گے، صیغہ جمع غائب. خواہی آمد، تو آئے گا، صیغہ واحد حاضر. خواہید آمد، تم سب آؤ گے، صیغہ جمع حاضر. خواہم آمد، میں آؤں گا، صیغہ واحد متکلم. خواہیم آمد، ہم آئیں گے، صیغہ جمع متکلم.
آمدن سی لفظی کے دو مصدر پڑھ لیتے ہیں۔ باب الحا کا ایک مصدر ہے حذر کردن، پرہیز کرنا مصدر، حذر کرد پرہیز کیا ماضی مطلق، حذر می کرد پرہیز کرتا تھا ماضی استمراری، حذر کردہ است پرہیز کیا ہے ماضی قریب، حذر کردہ بود پرہیز کیا تھا ماضی بعید، حذر خواہد کرد پرہیز کرے گا مستقبل، حذر بکند پرہیز کرے مضارع، حذر می کند پرہیز کرتا ہے حال، حذر بکن پرہیز کر امر، حذر مکن مت پرہیز کر نہیں، حذر کنندہ پرہیز کرنے والا اسم فاعل، حذر کردہ پرہیز کیا ہوا اسم مفعول۔ ایک جملہ بھی فارسی کا اس مصدر سے مشہور ہے، من نہ کردم شما حذر بکنید، من نہ کردم شما حذر بکنید، یعنی کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتا ہے، کسی غلط چیز سے بچنے کے لیے کہتا ہے۔ مثال کے طور پر کامنٹری سننے کی دلچسپی تھی، اس میں کہ ہی وقت ضائع ہو گیا، تو اپنے چھوٹوں کو نصیحت کر رہے کہ من نہ کردم، میں نے تو نہیں کیا، میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، شما حذر بکنید تم لوگ پرہیز کر لو، من نہ کردم شما حذر بکنید میں نے نہیں کیا، تم لوگ پرہیز کرو اس سے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ بہرحال باب الخا کا مصدر پڑھتے ہیں، خواستن چاہنا مصدر، خواست چاہا ماضی مطلق، می خواست چاہتا تھا ماضی استمراری، خواستہ است چاہا ہے ماضی قریب، خواستہ بود چاہا تھا ماضی بعید، خواہد خواست چاہے گا مستقبل، بخواہد چاہے مضارع، می خواہد چاہتا ہے حال، بخواہ چاہ امر، مخواہ مت چاہ نہیں، خواہندہ چاہنے والا اسم فاعل، خواستہ چاہا ہوا اسم مفعول۔ آپ کو یاد ہوگا فعل حال کی گردان کے وقت یہ شعر سنایا گیا تھا، گر ہمی خواہی کے باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، تو ہمی خواہی اسی مصدر سے، خواستن چاہنا سے، گر ہمی خواہی کے باشی خوش نویس، اگر تم چاہتے ہو کہ اچھا لکھنے والے بنو، تمہاری تحریر اچھی بن جائے، می نویسو می نویسو می نویس، تو بار بار لکھو، لکھتے رہو، لکھنے کی مشق کرتے رہو تو تمہاری تحریر بن جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔